الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ پچھلے جمعے کے اندر ایک اصول کے متعلق بات ہوئی تھی کہ معاشرے کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے ایمان، اتحاد اور تنظیم کی انتہائی اشد ضرورت ہوتی ہے، جبکہ خاص طور سے جنگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جنگوں میں جو غزوات ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سب سے سخت غزوہ جو تھا وہ غزوہ احزاب تھا، جس کی میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے کہ جتنے بھی غزوات ہوئے جو مشرکین عرب کے ساتھ ہوئے، تو اس میں سب سے سخت غزوہ یہی تھا، کیونکہ اس میں جو جتنے بھی کفار تھے وہ سب مل کر انہوں نے کہا ایک ہی مرتبہ حملہ کریں، ان کا صفایا کر دیں۔ مسلمانوں کا تھوڑے سے تو ہیں، تو اسباب کے درجے میں، چونکہ دنیا بھی دارالاسباب ہے، اب اسباب کے درجے میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو مسلمانوں نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ اس کے ذریعے سے خندق کھودی گئی اور سارے کفار آئے، ایک وقت تک بیٹھے رہے، اور پھر اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت تھی نا، وہ اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، کیونکہ بتقاضۂ بشریت اب ان کے دل میں یہ تو خیال تھا کہ اس قدر یہ سارے مل کر آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ تم طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ بندے کے دل میں خیالات آ جاتے ہیں، ہے بھی تو معاملہ بھی تو حالت جنگ کا ہے۔ تو بہرحال یہ جو معاملہ ہوا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہی فتح عطا فرمائی، گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی لڑیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز ہوا چلا دی، آندھی چلا دی، اور وہ جو ہے نا کافروں کو شکست ہوئی۔ اب یہ جب معاملہ ہو گیا، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعلان فرمائے، گویا کہ جنگ کے بعد کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اس کا بھی ہمیں جو ہے نا اس کی رہنمائی بھی سیرت نبوی سے ملتی ہے کہ جنگوں کے بعد کیا معاملے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر دیکھیں کہ الحمدللہ جو تھوڑا سا معاملہ پیش آیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی، عزت ہی ہے نا کہ اللہ پاک نے عزت رکھ لی، اور نقصان بھی نہیں ہوا، تھوڑا بہت ہوا، ورنہ جن حضرات نے سن 65 کی اور 71 کی جنگیں دیکھی ہیں وہ تو اس وقت بھی بڑا گھبرائے ہوئے تھے، کیا معاملہ ہونا ہے، کس طرح سے ہونا ہے، کوئی جنگ کوئی عام چیز تھوڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اس میں بھی عزت رکھ لی،
تب جنگوں کے بعد کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد اعلان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک تو آپ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ اب کفار ہمارے خلاف چڑھائی نہیں کر سکیں گے، انہوں نے جو زور لگانا تھا لگا لیا، جتنا ان کے اندر زور تھا یہی آخری تھا ایک کہ سارے ہی مل کے کر لیں، جب سارے مل کے بھی سب نے شکست کھا لی نا، جتنا ان میں زور تھا لگا لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ کفار ہمارے خلاف آ کے نہیں لڑیں گے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے تو کریں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ اعلان فرمایا، اور یہ پیشن گوئی صحیح بھی ہوئی کہ اس کے بعد مسلمانوں نے چڑھائی کی ہے فتح مکہ میں جا کے، ان میں ہمت نہیں ہوئی لڑنے کی۔ دوسرا آپ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو کہ تلوار کی جنگ میں تو تم میرے ساتھ تھے، کیونکہ کئی مواقع گزر چکے تھے، بدر، احد، احزاب، تو تلوار کی جنگ میں تو تم میرے ساتھ تھے، اب معاملہ یہ ہے کہ اب تلوار کی جنگ ان کے ساتھ نہیں ہونی، اب ان کے ساتھ جو ہونی ہے وہ زبان کی جنگ ہونی ہے۔ انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے؟ پروپیگنڈا کرنا ہے، مسلمانوں کے خلاف بدگمانیاں پھیلانی ہیں، مسلمان ایسے 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 ایسے، یہ زبان کی جنگ لڑیں گے، جس کو آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے میڈیا وار، کہ گویا کہ یہ میڈیا وار کریں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ تلوار کی جنگ میں تو تم میرے ساتھ تھے، اب زبان کی جنگ میں، میڈیا وار میں میرے ساتھ کون کون ہوگا؟ گویا کہ وہ بھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے، کسی میدان میں پیچھے نہیں رہنا۔ تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 حضرات کھڑے ہوئے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرکاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں، چونکہ یہ بہت بڑے شاعر تھے، یہ سب حضرات بہت بڑی درجے کی فصاحت اور بلاغت رکھتے تھے، اللہ پاک نے بڑے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ بلکہ جب ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کی مذمت میں، شعراء کی جو شاعر لوگ ہیں ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، تو یہ بڑے گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، یہاں تو شعراء کی مذمت کی جا رہی ہے اور شعراء تو ہم بھی ہیں۔ تو اس پر پھر آگے آیت نازل ہوئی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، گویا کہ یہ مذمت کی جا رہی کافر شاعروں کی، اہل باطل کی، وہ جو شعراء ہیں ان کی مذمت قرآن میں کی، جو تم لوگ ہو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، چونکہ تمہاری شاعری کے اندر تو ایمان پایا جا رہا ہے، خالص توحید پر مبنی ہے، تو تم لوگ اس سے مستثنی ہو۔ تو یہ حضرات قدم بقدم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ کا بھی مقابلہ کیا۔ کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ مسجد نبوی کے اندر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اسلام کی مدح اور اسلام کی خوبیاں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح عمرۃ القضاء کے اندر، عمرۃ القضاء تو آپ کے علم میں ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، تو صلح حدیبیہ کے اندر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ کرنے جا رہے تھے، جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال کفار نے راستہ روک لیا، اور پھر جن شرائط پر صلح ہوئی مشہور ہیں، اس طرف جانا مقصود نہیں ہے میرا۔ تو جب صلح حدیبیہ ہو گئی، مقصد یہ تھا کہ اس سال تو آپ نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ہی شرطیں مانی، اور اس سال آپ نے واپسی کا ارادہ فرما لیا۔ اب جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو یہی تھا کہ اب آئندہ سال ہم اس کی قضا کریں گے، تو آئندہ سال جو عمرے کی قضا کی اس کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ اب اس عمرۃ القضاء کے اندر تقریباً 1500 صحابہ کرام تھے، 1500 صحابہ کرام احرام ڈالا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب مکہ مکرمہ کی گھاٹیوں سے اترنے ہیں
تو کفار بھی کھڑے ہیں اطراف کے اندر، پورا ایک مجمع تھا کفار کا، چونکہ وہ روک نہیں سکتے تھے، اس پر طے ہوا تھا معاملہ، انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، احرام ڈالے ہوئے۔ تو جب آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام گھاٹیوں سے اتر رہے ہیں مکہ مکرمہ کی، تو صحابہ کرام کو لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کی گونجوں سے صدا تھی، اور جو ہے نا جناب پورا لشکر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہا ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں آپ علیہ السلام کی اونٹنے کی مہار تھی، تو ان کا ایک علیحدہ ہی شان تھی۔ سارے صحابہ کرام لبیک تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور یہ رزمیہ شاعری، ان کی رزمیہ شاعری تھی۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاٹ کے رکھ دیں گے تمہیں، مار دیں گے تمہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تمہارے۔ اب جناب ان کی ایک علیحدہ ہی آواز تھی، ادھر کفار کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنا اب یہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ اللہ کا بندہ کیا کر رہا ہے، ہم یہاں جنگ کرنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو احرام ڈالے ہوئے ہیں، اسلحہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، اور عمرہ کرنے آئے ہم، تو یہ کیا کام دکھا رہا ہے۔ تو وہ جلدی جلدی ان کے پاس پہنچے اور ان کو سمجھانے لگے کہ اللہ کے بندے سارے تلبیہ پڑھے ہیں اور تم یہ کیا کم کر رہے ہو، ان کو روکا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں کہ عمر ان کو منع کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دعہ یا عمر، دعہ یا عمر، اے عمر چھوڑ دو ان کو منع نہ کرو، ان کو کہنے دو، یہ کہتے ہیں تمہارے تیر کافروں پر اس وقت اتنے اثر انداز نہیں ہیں جتنے ان کے جملے اثر کر رہے ہیں، جتنی ان کی شاعری اثر کر رہی ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کاٹ کے رکھ دیں گے تمہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تمہارے، مار دیں گے تمہیں، یہ جملے تمہارے تیروں سے زیادہ اثر کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر دیکھیے کہ یہ کیا تھی، یہ تھی میڈیا کی جنگ۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر وقت تلوار ہی ہاتھ میں نہیں رکھنی ہوتی، بعض کا دھمکیوں سے بھی کام چل جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا تھا، یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ گویا کہ ہر وقت بندہ تلوار ہاتھ میں رکھے تو اس میں دونوں کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ مقصود یہاں پر کیا تھا، دیکھیے کہ حضور نے منع نہیں فرمایا، احرام کی حالت ہے، حالت احرام میں ہے، اور تلبیہ سے افضل کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ احرام کی حالت میں سب افضل الذکر تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اس تلبیہ کو چھوڑ کے دیکھیے کہ یہ والی شاعری پیش کی جا رہی ہے، اور حضور کی موجودگی میں پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ صرف ایک ہی راستہ نہیں ہوتا، ایک ہی چیز نہیں اپنانی ہوتی، بلکہ کفار نے جو بھی چیلنج کیا نا، کفار کے ہر چیلنج کو قبول کرنا یہ سنت نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ہر چیلنج کو قبول کیا، جس جگہ پہ جو چیلنج کیا کفار نے، حضور نے قبول کیا۔ دیکھیے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان قسم کے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں پہلوان آدمی ہوں، تو مجھے تو پہلوانی کی زبان سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے آپ کی جو باتیں ہیں اچھی ہیں، لیکن میں پہلوان ہوں، مجھے پہلوانی کی زبان سمجھ آتی ہے، میرے ساتھ کشتی لڑیے۔ وہ والی زبان سمجھتے تھے، حضور کو وہ چیلنج کیا تو حضور نے قبول کیا۔ ایک مرتبہ گرایا، سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا ہے، دوسری مرتبہ پھر گرا دیا، پھر سمجھ نہیں آئی، جب تیسری مرتبہ گرایا نا تو انہوں نے کہا یہ کوئی اور ہی طاقت آپ کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو گویا کہ حضور کو جو چیلنج کیا تو حضور نے قبول کیا۔ اسی طرح بنو تمیم کا وفد دیکھیے کہ مدینہ منورہ میں جب بنو تمیم کا وفد آیا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کہنے شروع کر دیا، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد۔ تو یہ بے ادبی والا کلمہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں جائیں اور پھر خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جناب وہاں جا کر آوازیں دے رہے، چونکہ آپ علیہ السلام تو مسجد نبوی میں ہوتے تھے، مختصر سے وقت کے لیے آپ گھر جاتے ضرورت کے لیے، وغیرہ عام طور سے مسجد نبوی میں ہوتے تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ صبر کرتے، جو قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے نا کہ ان کو چاہیے تھا کہ صبر کرتے، حضور کے نکلنے کا انتظار کرتے، کہ جب ویسے بھی کسی کے گھر میں جائیں نا تو بیل کے اوپر ہاتھ ہی نہیں رکھ دینا چاہیے،
کہ جناب بیل کے اوپر ہاتھ ہی رکھ دیا کہ بس اب میں آ گیا ہوں، گویا کہ ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ لازم بات ہے بھائی، ممکن ہے اگر آپ واش روم میں ہے، پتہ نہیں کس تقاضے میں ہے، کس حالت میں ہے، تو ایک مرتبہ بیل دبا دی، پتہ چل گیا کہ بندہ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک طرف کھڑے ہو جانا چاہیے، پھر تھوڑا وقت گزر جائے تو پھر دبا دیں، اگر نہیں تو پھر بندہ واپس چلا جائے۔ تو بہرحال یہاں بھی کیا انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، جو یہ آیتیں نازل ہوئیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ بنو تمیم کا وفد تھا۔ یہ بنو تمیم والے آئے اور آ کر حضور کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بنو تمیم ہے، اور بنو تمیم کے شعراء سے بڑھ کر کوئی شاعر ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے شاعر ہمارے ہیں، جو فصاحت اور بلاغت ہمارے شاعروں کے اندر پائی جاتی ہے وہ کسی میں نہیں ہے، جو خطابت ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ شاعری میں اور خطابت کے اندر ہمارا مقابلہ کر لیں اور اگر آپ جیت گئے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اب یہاں چیلنج کر دیا آگے حضور کو کہ شاعری کے اندر جیسے ہوتا ہے نا، شاعروں کا مقابلہ ہوتا ہے اور تقریری مقابلہ ہوتا ہے، گویا کہ چیلنج کیا جا رہا ہے تقریری مقابلہ کریں، اگر آپ جیت گئے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ حضور نے قبول کر لیا، حضور نے قبول فرما لیا، ٹھیک ہے، اور گویا کہ آپ نے فرمایا کہ چلو ابتدا بھی تم ہی کرو، اوپننگ تمہاری، اوپننگ تم کرو۔ تو اب کیا ہے کہ جناب وہ بنو تمیم والوں نے اپنا ایک پہلے شاعر کھڑا کیا، اور اس شاعر نے جناب اشعار کے اندر وہ اپنی تعریفیں اور اپنے قبیلے کی اور اپنے آباء و اجداد کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اس کے بعد ان کا خطیب کھڑا ہو گیا، خطیب نے بھی خطابت کے اندر اپنے جوہر دکھائے اور اپنی تعریف اور اپنے قوم قبیلے کی، اپنے آباء و اجداد کی سب جناب تعریفوں کے بل باندھ لیے کہ ہم تو ایسے ہیں ایسے ایسے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ شاعری اور خطابت کے جوہر دکھائے نا، تو ان کا واقعی جو بیان تھا نا وہ عام بیان نہیں تھا بنو تمیم کا۔ وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کر رہے تھے کہ جناب ہمارے شعراء جیسے کوئی شاعر نہیں، ہمارے خطیبوں جیسا کوئی خطیب نہیں۔ ان کی خطابت سن کے حضور نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیانوں کے اندر جادو ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ جادو تھا ان کے بیانات کے اندر، کہ ان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے بیانات کے اندر تو واقعی ایک جادو تھا، تم نے تو واقعی جادو چلا دیا۔ اس کے بعد پھر جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ اٹھو، حسان بن ثابت سے کہا، ان کو اٹھایا، انہوں نے اشعار کے اندر اسلام کی مدح، توحید اور رسالت کے فضائل، اسلام کی خوبیاں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، یہ خطیب الانصار بھی تھے، خطیب الاسلام بھی تھے، گویا کہ یہ سرکاری خطیب تھے۔ حسان بن ثابت یہ سرکاری شاعر تھے، اور قیس بن ثابت یہ سرکاری خطیب تھے۔ انہوں نے اپنے خطابت کے جوہر دکھایا اور اپنا بتایا کہ اسلام کے اندر کیا خوبیاں ہیں، ہم پہلے کیا تھے، ہمارا کیا کردار تھا، اور اب اسلام نے ہماری زندگیوں میں کیا انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے اپنے جناب خطابت کے جوہر دکھائے۔ جب انہوں نے بنو تمیم نے ان کی مسلمانوں کی شاعری اور خطابت سنی، تو بنو تمیم کے سردار تھے اقرا بن حابس، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے قسم اٹھا کے کہا، چونکہ فن جانتے تھے نا، خطابت اور شعر کو جانتے تھے، فن جانتے تھے، انہوں نے خدا کی قسم اٹھا کے کہا کہ آپ کے شاعر ہمارے شاعروں سے اچھے ہیں، آپ کے خطیب ہمارے خطیبوں سے اچھے ہیں، ہم سب اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو گویا کہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں نے جب بھی چیلنج کیا کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹے۔ تو گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جنگ جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی غزوہ احزاب میں، اب اس کے بعد کیا ہے کہ اب میڈیا وار ہوگا، میڈیا کی جنگ ہوگی، تو اس میں بھی ہم نے پیچھے نہیں رہنا، جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ آخر معاملہ الحمدللہ، جیسے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہماری فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔ اب اس کے بعد ہمارا کام یہ ہے کہ جناب ہم بدگمانیاں نہ پھیلائیں، کہ میڈیا کے اوپر اپنے ہی لوگوں کے متعلق بدگمانیاں نہ پھیلائیں، کیونکہ جو جس کا کام ہے اسی کو ساجے۔ تو یہ فضا ہر جگہ پر قائم رکھنی ہوتی ہے، اسی سے ہی ایک نظام چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہاں سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔